حضرت یوسف علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ اب علیہ السلام کے ساتھ اسی دن دو اور ملزمان قید ہوئے، جن میں سے ایک ساقی یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا اور اس الزام میں دونوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے علمی اور عملی جوہر کی وجہ سے یہاں بھی چھپ نہ سکے اور قید خانے کا داروغہ اب علیہ السلام کے حلقہ احباب میں داخل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام آپ کے سپرد کر دیا گیا۔ اس طرح آپ قید خانے کے مختار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قید خانے میں بھی مرتبہ عطا کیا۔ ایک دن دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ ایک نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور نچوڑ کر بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے اپنا خواب سنایا کہ میرے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور ان میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم آپ کو ایک سچا انسان سمجھتے ہیں، آپ ہمارے خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائیوں، میں تم دونوں کے خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں، تم میں سے جس نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب پلا رہا ہے، وہ اپنی خدمت اور نوکری پر بحال ہو جائے گا اور بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا۔ جس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ٹوکرا ہے اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد ایسا ہی ہوا۔ جب ساقی کی سزا ختم ہوئی اور وہ جیل سے جانے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ یوسف نامی ایک انسان زندان میں بغیر کسی جرم کے پڑا ہوا ہے۔ ساقی نے وعدہ کیا کہ میں بادشاہ کے سامنے آپ کا ذکر ضرور کروں گا۔ جب وہ جیل سے رہا ہوا تو شیطان نے اس کے دماغ سے یہ بات نکال دی اور وہ بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو مزید کچھ اور سال جیل میں گزارنا پڑے۔ آپ علیہ السلام نے کل ملا کے 14 سال جیل کاٹی۔ ساقی اپنی خدمت میں مصروف تھا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور وہ ایک سرسبز باغ میں چر رہی ہیں، اور 7 دبلی گائیں ہیں اور ان دبلی گایوں نے 7 موٹی گایوں کو کھا لیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے دوسرا خواب دیکھا کہ 7 سرسبز بالیاں ہیں، ان سرسبز بالیوں کو 7 خشک بالیوں نے کھا لیا۔ بادشاہ گھبرایا ہوا بیدار ہوا اور مصر کے دانشوروں سے اس خواب کی تعبیر دریافت کی، لیکن ان کی سمجھ میں تعبیر نہ آئی۔ دانشوروں نے جواب دیا کہ یہ پریشان کن خواب ہے، ہم ایسے پریشان کن خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ کافی کوشش کے باوجود بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ آخر کار ساقی کو یاد آ گیا کہ یوسف نامی شخص زندان میں پڑا ہوا ہے جو خوابوں کی تعبیر جانتا ہے، اور جنہوں نے میرے خواب کی سچی تعبیر مجھے بتائی اور وہ سچ نکلی۔ پھر ساقی نے بادشاہ سے ذکر کیا۔ ساقی نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسے انسان کو جانتا ہوں جو خوابوں کی سچی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس زندان میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ساقی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس زندان میں جا پہنچا اور عرض کی، اے یوسف، اب سچے ہیں آپ ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ ساقی نے بادشاہ کے خواب یوسف علیہ السلام کو سنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر اور استقلال کا اندازہ کیجئے کہ ساقی کو ملامت نہ کیا اور نہ کئی برسوں تک بھولنے کی بنا پر جھڑکا، بلکہ اسی وقت خوابوں کی تعبیر بتا دی۔ پھر ساقی نے یہ سارا معاملہ بادشاہ کو سنایا۔ بادشاہ نے ساقی کی زبان سے پہلے بھی کچھ جملے یوسف کے بارے میں سنے تھے۔
بادشاہ خوابوں کی تعبیر سن کر ان کے علم اور دانشمندی دیکھ کر ان کی قدر کا قائل ہو گیا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کا حکم سنایا تو یوسف نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس طرح جانے کو تیار نہیں ہوں، پہلے میرے جرم کی تحقیق کر لے جس میں مجھے قید کیا گیا تھا۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور کہہ دو کہ وہ میرے جرم کی تحقیق کرے۔ اور جب زلیخا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی کامل مدد حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قید خانے میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اعلیٰ مقام عطا کیا، اس طرح زلیخا نے اپنے جرم کا اقرار کیا کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانا چاہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو میرے خاوند کے سامنے کہا تھا کہ یہ عورت مجھے بہلا رہی ہے، اس بات میں حضرت یوسف علیہ السلام بالکل سچے تھے۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہو گئی تو بادشاہ کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مرتبہ اور بلند ہو گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامنی کے ساتھ جیل سے باہر آئے، اور جب بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے اب ہماری نگاہوں میں ہیں اور بڑے صاحب اقتدار ہیں۔